ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. تل کا یہ اشارہ بعید ہے. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ اشارہ قریب کے لیے اور کچھ اشارہ بعید کے لیے. تل کا ویسے تو یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تل کا مؤنث کے لیے اور ذالکا مذکر کے لیے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب. تو یہ کبھی اشارہ قریب کی جگہ اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں تفخیم شان کے لیے، کسی چیز کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو تل کا ہے اشارہ بعید، لیکن اسے بولا گیا ہے یہاں اشارہ قریب کے طور پر، اس لیے معنی کیا جاتا ہے تل کا یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اگر اشارہ بعید کے طور پر کہیے تو پھر وہ اللہ کی حدیں ہیں جن کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی، جن کے بارے میں پیچھے آیات میں بات چل رہی تھی وراثت کے حوالے سے، تو ان کی طرف اشارہ ہے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. حدود یہ حد کی جمع ہے، اور حد کہتے ہیں حد بندی، کسی بھی چیز کی حد. تو ویسے حد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہے، جیسے کسی پر تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے ہے. اسی طرح جو شراب پینے والا ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہے. یا کوئی کموارہ بدکاری کرے یا کمواری عورت تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں. تو یہ سب حدود کے معنی میں ہے. اور یہاں جو حدود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ حد بندی جو وراثت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا حق تھا ان کو بھی اسے بھی بیان کر دیا، جو عورتوں کے حقوق تھے وراثت کے حوالے سے اسے بھی بیان کر دی. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حد بندیاں ہیں. تو حد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ارد گرد باڑ لگا دی جائے، نہ ہم حد سے تجاوز کر سکتے ہیں اور نہ باہر کی چیز میں اندر آ سکتی ہے. جیسے کسی ملک کی حدیں کہ ملک کے جو اندر رہنے والا ہے وہ اس حد سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو باہر کا ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. تو یہاں جو اللہ نے حد بندی بیان کر دی ہے یہ وراثت کے حوالے سے، تو یہ اس کو پھلانگنا، ان کو تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. تو یہاں اصل میں حد بیان کرنے کے بعد آگے ترغیب اور تشویق دی جا رہی ہے. تشویق یا ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کا شوق دلانا یا کسی چیز کی طرف رغبت دلانا، کہنا کہ یہ تو اللہ کی حدیں ہیں، باقی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ان حدوں کو پھلانگے گا نہیں، تو اس کے حوالے سے یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ نے حد بندی تو بیان کر دی ہے، لیکن جو ان کو پھلانگے گا نہیں، ان کو عبور نہیں کرے گا، ان کو تجاوز نہیں کرے گا، تو فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور جو شخص بھی، یہاں کوئی آگے قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، زندگی کے کسی پہلو میں، زندگی کے کسی حصے میں بھی جو شخص جو شخص یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو داخل کر دے گا اس کو اللہ تعالی جنات ایسے باغات میں، تجری چلیں گی، من تحتیہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں. تو یہاں جنت کی بشارت دی گئی ہے اس آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے. تو یہاں چونکہ زندگی کا ایک وہ حصہ جو مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو نصف العلم کہا ہے، چونکہ انسان کے زندگی کے بعد کے معاملات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے. تو جو اس
وراثت کے احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخل ہو تو اللہ داخل کر دے گا ہو اس آدمی کو، اس مرد یا عورت کو، جنات ایسے باغات میں تجری چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ تو ایک تو یہ کہ دنیا کے محلات کی طرح کے بعض محل نہر کے اوپر بنائے جاتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ جیسے محل اور بالکل اس کے پڑوس میں ہی کوئی باغ، دریا یا نہر چل رہی ہو، تو دیکھنے والا یوں ہی محسوس کرتا ہے گویا کہ دریا کے اوپر یا نہر کے اوپر محل تعمیر کیا گیا ہے۔ تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جنت کا جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو یہاں ساتھ یہی بیان کیا کہ اسے وہ دار الخلد ہے، ہمیشگی کا گھر ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے بھئی یہ لاہور کی فلاں پارک یہ آپ کو دے دی گئی ہے، یا ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، جب تک تمہاری زندگی ہے، تو انسان یہی سمجھ تک بھی ہے تو میری، لیکن جب موت آ گئی تو یہ مجھ سے چھن جائے گی۔ تو جنت کے بارے میں جب بھی اللہ نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جنت میں تم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور تمہیں دی جانے والی نعمتیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس لیے جنت کو، آخرت کو دار الخلد، ہمیشہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اور جو دنیا ہے اسے دار الفنا کہتے ہیں، جو فانی ہونے والا ہے۔ تو آخرت کو دار البقا بھی کہتے ہیں، باقی رہنے والے گھر، یا دار الخلد ہمیشہ کا گھر، اور دنیا کو دار فنا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے نیچے سے نہریں چلیں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک، اور وہ ذالک وہ سے مراد نہیں، وہ جنت کا مل جانا اور جہنم سے بچ جانا، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، تو بہت عظمت والی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں عظیم کہا گیا، بعض جگہوں میں الفوز الکبیر کا لفظ بولا گیا۔ الفوز الکبیر کا مطلب کہ جو اپنی قد و قامت میں بہت بڑی ہے، اور عظیم سے مراد جو اپنے مرتبے اور اپنی شان کے اندر بہت عظمت والی ہے۔ عظمت میں شان آتی ہے، اور کبیر ہونے میں اس کا حجم کے لحاظ سے بڑے ہونا آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ فلاں آدمی اپنے وجود کے لحاظ سے بڑا ہے، اور اپنی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں کہا کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کو ہی کامیابی کہا ہے، دنیا کا مل جانا اسے کامیابی نہیں قرار دیا، کیونکہ دنیا اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین، آخرت اللہ صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس پر اس کا فضل ہوا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی حدیں ہیں، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ داخل کر دے گا اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت عظمت والی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور یہاں اللہ نے اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی فرما برداروں کا تذکرہ ہوا یا ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ اللہ نے مجرموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان پر آنے والے جو عذاب ہیں، جن عذابوں میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، تو رف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچان جاتی ہیں۔ یہ دن کی پہچان رات کے ہونے سے ہے، رات کی پہچان دن کے ہونے سے ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو دن کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوتی، اور اگر اسی طرح رات نہ ہوتی تو پھر دن کو کوئی نہ پہچانتا۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے جب منعم علیہم، کامیاب ہونے والے، جنتوں میں جانے والوں کا تذکرہ کیا، تو ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو جہنم میں جانے والا ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا،
یہاں یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں عصیان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور تجاوز کرے گا۔ یتعدی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، تجاوز کر دینا، اپنی جو لمٹ ہے، جو اپنی حد ہے، جو حد بندی ہے، جو لائن ڈیڈ لائن دی گئی اسے کراس کر دینا۔ تو یہاں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، اللہ کی حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، یدخلہ، تو داخل کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ نارن، ایسی آگ میں، خالدن، کہ اس میں، فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ داخل کرے گا نارن، اس کو ایسی آگ میں، خالدن، اس حال میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا، اس آگ میں۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی امیہ ابا یا رسول اللہ، رسول کون انکار کرتا ہے؟ تو آپ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی تحقیق وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ انسان خود جنت کو پانے کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ پورے دین کا نچوڑ دو چیزیں ہیں، پورے دین کا محور پورے دین کا نچوڑ دو حدیثیں ہیں۔ ایک وہ حدیث جو آپ نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب بھی کوئی عمل کریں تو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، تو یہ نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من زاد فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی بات کہی جو اس دین میں نہیں تھی، فہو رد، تو رد کر دی جائے گی۔ جس نے بھی تو ہمارے اس معاملے دین کے معاملے میں کوئی چیز اضافی بڑھا دی تو وہ فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمل کے لیے، قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ عمل خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ایک بندہ جتنا مرضی خشوع خضوع سے عمل کر لے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ صرف روپے وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گیا، حدود اس کی حدوں سے، اس کی حدوں کو سے بڑھ گیا، یدخل ہو، تو اللہ داخل کر دے گا اس کو نارن، ایسی آگ میں، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں سے مراد جو اللہ اور اس کے رسول کی مستقل نافرمانی کرتے ہیں اور حتیٰ کہ اللہ کی حدودوں سے حد سے تجاوز کر لیتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ ان کو داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے، اس کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جو نافرمانی کرنے والا ہے،
عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب ہے، فلہ اس آدمی کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینا اہانت سے، ہم اردو میں بھی اسے اہانت ہم اس نے میری توہین کی ہے، میری اہانت کی ہے، تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ عذاب مہین ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب، جو ان کو رسوا کر دے گا، کوئی عزت افزائی نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ دو حکم بیان کیے، پہلے جو من علیہم اس کو ان کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر مغضوب علیہم اللہ کا عذاب ہوا، اللہ کا غضب ہوا۔ تو یہاں یہ دو فرمان ہیں، دونوں اپنے معنی میں واضح ہیں اور دونوں قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کی برداری شروع کر دے، اور جو اللہ اس کو نافرمانی کرے گا، حدوں کو تجاوز کرے گا، تو اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ دونوں صورتیں بیان کی گئی ہیں، دونوں قانونی حیثیت رکھتی ہیں دونوں آیات۔ میرا خیال کافی ہے، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کوئی زیادہ پڑھ لیں گے۔ کوئی سوال ہے تفسیر کے متعلقہ تو پوچھ سکتے ہیں۔